اپنی ماتھے کی آنکھوں سے میرا دیدار کیا۔ آئیے شفا شریف علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنا موبائل رکھ دو میں ٹائم دیکھتے رہوں۔ علامہ قاضی ایاز نے لکھا کہ قرآن پاک کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی ارینی، اللہ مجھے جلوہ دکھا، اب آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ لن ترانی۔ کیا آتا ہے بولیے؟ لن ترانی۔ لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام مفسرین لکھا علامہ قاضی ایاز نے، یہ اللہ کے بڑے لاڈلے رسول تھے، بڑے پیارے لاڈلے رسول تھے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے دیدار تو میرا مانگا ہے، لیکن یہ تحمل اور یہ برداشت ہر نبی کا نہیں تھا کہ دنیا میں وہ رب کو دیکھتا۔ فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ ہماری تجلی برداشت کر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا۔ یہاں علماء شاید بیٹھے ہوں، ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں یہاں اسٹوڈنٹس، یہ ترانی مضارع کا صیغہ جب اس پہ سوف آئے اس کا معنی یہ اس کو مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعل دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب رب نے ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ پھٹ گیا، پرزے پرزے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ تو واقعہ، اب سنی آگے۔ علامہ قاضی ایاز آج سے 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں، مالکی ہیں یہ، کہ آج سے 800 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی شفا شریف۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو تجلی تھی اس سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم تھی، اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ پڑی ہے۔ پہلے پہاڑ پہ پڑی، پھر منعکس ہو کر پلٹ کر موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، اور موسیٰ علیہ السلام کی برداشت کا عالم یہ تھا، بے ہوش ہو گئے۔ تو کہا کہ جن پر تجلی پڑی اور وہ بھی پلٹ کر پڑی، کروڑویں حصے سے کم پڑی، ان کی جرت کا حال یہ ہے، اے محمد عربی تیری جرت کو سلام ہو، تو نے رب کے جلووں کو نہ دیکھا، عین ذات باری تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو نے رب کی ذات کا دیدار کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تیرا حوصلہ، کہ تیری برداشت کا عالم یہ ہے کہ رب نے تجھے وہ قلب سلیم عطا فرمایا، وہ سینہ عطا فرمایا، وہ آنکھیں عطا فرمائی، کہ تیرے اندر برداشت ایسی رب نے رکھی کہ تو نے جلوے نہیں دیکھے بلکہ ٹک ٹکی باندھ کے مسکراتے ہوئے رب کا دیدار کیا ہے۔ اب جب دیکھا تو معارج النبوہ کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں تیزی ایسی آ گئی۔ ایک تو علامہ ابن اسیر، اچھا امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، شفا شریف کے اندر علامہ قاضی ایاز نے لکھا کہ تیزی نگاہ میں ایسی آ گئی کہ 30 میل دور اندھیری رات میں چونٹی اگر چلتی موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ علامہ قاضی ایاز فرماتے جس نے تجلی کے کروڑویں حصے سے کم کو دیکھا وہ بھی انڈائریکٹ، ان کی نگاہ کا عالم یہ ہو گیا، اور جس نے ٹک ٹکی باندھ کے رب کو دیکھا ہے براہ راست، اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اب تجلی دیکھی، معارج النبوہ اٹھا کے دیکھیے، روح البیان اٹھا کے دیکھیے، تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے بھی اس کو لکھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں تجلی اس قدر آ گئی کہ جدھر دیکھتے ادھر آگ لگ جاتی، جل جاتے۔ اور اس کو محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے بھی لکھا ہے، کتنے حوالے دوں آپ کو۔ پھر کیا ہوا؟ جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آنکھوں پہ کپڑا باندھا کریں، جب کپڑا باندھا آنکھ کھول کے دیکھتے کپڑا جل جاتا۔ کسی نے کہا چمڑا رکھیے، چمڑا رکھتے آنکھ کھول کے دیکھتے چمڑا جل جاتا۔ کسی نے کہا کہ دھات رکھیے، سونا چاندی لوہا پگھلا کے اس کی دھات بنا کے رکھیے کہ اس پہ اتنی جلدی آگ اس پہ اثر نہیں کرتی۔ لیکن جس سے موسیٰ علیہ السلام نے دھات کو دیکھا، دھات بھی جل کے راکھ ہوگی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے الہ العالمین میں کیا کروں، جس چیز کو دیکھتا ہوں جل کے خاکستر ہو جاتی ہے۔ حکم ربی ہوتا ہے، ہاتھ کے غیب سے آواز آتی ہے موسیٰ یہ تیری آنکھوں کی جلالت ہے، اس کو امت محمدیہ کے عاشقوں کے سینے میں ڈال دے، تیری آنکھیں درست ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، یعنی سستے میں چھٹی آئیں گے۔ وہ آگ لگائی ہے کون سی؟ سرکار کی، عشق رسول کی، جو آگ بجھا دے گی کون سی؟ جہنم کی آگ، انشاءاللہ۔ جو سرکار کی محبت ہے نا، انشاءاللہ یہ اتنی جلدی ہمیں جہنم میں نہیں، ہم اپنے اعمال پہ تو کہاں ہیں، ہمارے اعمال کس کام کے ہیں؟ رب کی رحمت پہ امید ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت پہ امید ہے۔ یہی دو چیزیں جو ہمیں جنت میں لے کے جا سکتی ہیں، دامن مصطفیٰ پکڑتے ہوئے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے اپنے بیان کو اختتام طرف لاتے ہوئے ایک دو روایتیں میں آخر میں اور آپ کی بارگاہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مشکات المصابیح کے اندر
مشکات المصابیح کے اندر سرکار جب معراج سے واپس آئے تو سرکار نے اپنے پشت انور کو خانہ کعبے کی دیوار سے لگا کے اور پھر آپ نے جب لگایا تو لگانے کے بعد لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ رأیت ربی عز و جل فی احسن صورت قال یا محمد فی ما یختصم الملأ الاعلی قلت لا ادری قالها ثلاثا قال فوضع کفہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین صدیی فعلمت ما فی السماوات والارض فتجلی لی کل شیء وعرفت. کہیں پہلے سبحان اللہ. ترجمہ سنو گے تو پھر مزہ آ جائے گا آپ کو. اب یہ آخری حدیث پاک سنیے کیا ہوا. سرکار فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں نے اپنے رب کو دیکھا, میرا رب بڑا حسین ہے. کہیے سبحان اللہ. میرا رب بڑا حسین ہے. اب یہ ایک جو روایت ملتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں حضور نے فرمایا, یہ بخاری شریف کے اندر ہے. آپ کا یہ کنسیپٹ تھا پہلے کہ جس نے یہ کہا کہ سرکار نے معراج کے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے. اب یہ بھی میسیج بڑا وائرل کیا جاتا ہے, حالانکہ پوری حدیث نہیں بیان کی جاتی. آئیے فقیر کے منہ سے پوری روایت سنیے. جب انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا صحابہ نے سنا تو جا کے ابو بکر صدیق کو شکایت کی. امی جان نے یہ مسئلہ بیان کیا. حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کے پاس آئے اور آگے کہا کہ میری بچی یہ جو تو نے مسئلہ بیان کیا یہ استدلال کہاں سے کیا, پروف کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ دی. اللہ فرماتا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں رب کو نہیں دیکھ سکتے, رب آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے آیت پڑھ کے استدلال کیا. تو ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کو کہتے ہیں میری بچی یہ بتا کہ یہ قرآن تجھ پہ اترا ہے یا امام الانبیاء پہ نازل ہوا ہے؟ کہتی امام الانبیاء پہ نازل ہوا ہے. پھر فرمایا اس آیت کا معنی تو بہتر سمجھتی ہے یا اللہ کے رسول بہتر سمجھتے ہیں؟ عرض کرتی ہے ابا حضور اللہ کے رسول بہتر سمجھتے ہیں. تو فرماتا ہے میری بچی سن, معراج کی رات جب مصطفیٰ کی واپسی ہوئی تو میں وہی ملتزم کے ساتھ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت لگائے ہوئے تھے. انس بن مالک نے پوچھا, ابو ذر غفاری نے پوچھا, اے آقا حل رأیت ربک, بتائیے کہ آپ نے شب معراج اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو ایک جواب میں سرکار نے فرمایا تھا رأیتو نورن, ہاں میں نے دیکھا ہے میرا رب نور ہے. تو ایک جواب میں فرمایا تھا رأیت ربی فی احسن صورت, اے صحابہ میں نے اپنے رب کو دیکھا, میرا رب بڑا حسین ہے, بڑا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. اب یہ استدلال کس نے پیش کیا؟ ابو بکر صدیق نے. اب بیٹی کہتی تھا ابا پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس آیت کا مطلب جو میں نے مصطفیٰ سے سمجھا وہ یہ ہے کہ اس کا معنی دیکھنا نہیں, اس کا معنی ہے احاطہ کرنا, کہ آنکھیں رب کا احاطہ نہیں کر سکتی, اللہ سب آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ تو کنسیپٹ کلیئر کر دیا تھا باپ نے بیٹی کا, تو بات ختم ہو گئی. لیکن آج بھی اس کو ہوا دی جاتی ہے. تو اب دیکھیے سرکار نے حدیث پاک, جب پھر سرکار فرماتے رب نے مجھے فرمایا کہ یا محمد سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مالائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں, کس بات میں؟ تو پھر اس بات کو ذکر کرنے سے پہلے آئیے شرح مسلم شریف کی شرح, اس کے اندر امام ابو زکریا نبوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ مالا اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں کون؟ 4 بڑے, جبرائیل علیہ السلام, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل علیہ السلام. یہ چاروں فرشتے جھگڑا کرتے تھے. 4000 سال بیت گئے, ایک مسئلہ ان سے حل نہیں ہو رہا تھا. معراج کی رات ہوئی, یہ چاروں رب کی بارگاہ میں گئے, الہ العالمین یہ مسئلہ ہے, اس کا جواب نہیں ملتا. اللہ نے فرمایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو, وہ مشکل کشا نبی وہ فرش سے اٹھ کے عرش کی طرف آ رہا ہے, سوال تم کرنا, جواب میرا محبوب تمہیں عطا فرمائے. ہے یہ بھی قرآن سے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو میرا حبیب تمہیں دے وہ لے لو, جسے منع کرے رکو. جو پتہ ہے رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے, تو خود نہیں جواب دیا, دے سکتا تھا. فرمایا وہ آ رہا ہے, جب آسمانوں کی طرف پرواز کرے میرا محبوب, تم میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. لکھتے ہیں پھر یہ چاروں آئے یکے بعد دیگرے. سب سے پہلے جبریل علیہ السلام آئے,
عرض کیا کہ آقا 4000 سال بیت گئے، ایک مسئلہ ہے جس کا حل ڈھونڈتے ہیں، حل ملتا نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جبریل کیا مسئلہ ہے؟ اب سنیے ذرا۔ عرض کی آقا یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امت محمدیہ کے بڑے بڑے گناہ گار جب گناہ کرتے ہیں ان کے گناہ پہاڑوں کی مانند ہو جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کا دامن گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے، پھر گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ نیکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صرف تبدیل نہیں ہوتے، وہ بندہ متقی ہو جاتا ہے، بعض اوقات اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ریزن کیا ہے آقا؟ وجہ کیا ہے؟ آخر کس لیے ایسا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جبریل سنو، پھر وہ 3 وجہ ہے، کہیں سبحان اللہ۔ اب آپ نے بھی سننا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ ایک یہ کہ وہ سلام میں پہل کرتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، تو جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، دیکھیں یہ جو گناہوں کے معاف ہونے کی بات ہوتی ہے یہ ہوتے ہیں گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ جب تک بندہ توبہ نہ کرے تو یہ معاف نہیں ہوتے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ روایتوں میں آتا ہے، محدث نے لکھا ہے کہ جہاں آتا ہے نا کہ یہ عمل کرو گے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، اگر جگہ سمندر کی جھاگ جتنے، اس سے مراد ہوتا ہے صغیرہ۔ کبیرہ گناہ جہاں نس وارد ہے، جیسے آپ نے میت کو اٹھایا اور آپ اس کی ڈیڈ باڈی لے کے چلتے ہیں 10 قدم ادھر 40 قدم، تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور میدان عرفات کے اندر بھی، کہاں پہ؟ جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں نا میدان عرفات، وہاں بھی اللہ کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ ان 2 جگہ پہ، باقی اس کے علاوہ جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا اس کے گناہ کبیرہ معاف نہ ہوں گے۔ جہاں یہ کہا جاتا ہے گناہ ختم ہو گئے وہاں کیا ہوتا ہے؟ مطلب صغیرہ۔ آئیے چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ کافی دیر سے بیٹھے اور میں دیکھ رہا ہوں چہروں کی نزاکت، یقیناً آپ تھکے ہیں، میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں، بس یہ چند الفاظ حدیث سے پا کے۔ تو سرکار نے دوسری فرمایا اطعام الطعام، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کھلاتا ہے؟ یہ کھانا کھلاتا ہے۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ سنیے، دیکھو ہمارے ہاں تو 11ویں 12ویں سب چلتا ہے نا، اگر دیکھا ہے تو اس کے پیچھے بھی تو مصطفیٰ کی حدیث ہی نا۔ 11ویں 12ویں نام ہوتا ہے تو کھانا تو امت کو کھلایا جاتا ہے، تو امت ہی کھاتے ہیں۔ 3 فرمایا وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَنَامُ، جب رات ہوتی ہے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، میری امت کے لوگ اٹھ کے رب کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امام نووی نے لکھا، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں، بس یہ آخری بات سنیے کہ اب یہ سرکار ان کو یہاں جواب دے کر اب اوپر جا رہے ہیں۔ اب جب رب کی بارگاہ میں ناز حریم میں پہنچے، کہیں نا سبحان اللہ، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوس او ادنا، 2 کمان اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ جب وہاں پہنچے اب اللہ نے یہ سوال اپنے حبیب سے کیا کہ یہ یا محمد، یہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس چیز کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ تو قلت لا ادری، میں نے عاجزی کی۔ حضور کیا فرماتے؟ میں نے، رب بڑا ہے نا، عاجزی کی، لا ادری، اے اللہ تیرے بتائے بغیر میں کیسے جان سکتا ہوں؟ میں تو تیری عطا کے بغیر جان ہی نہیں سکتا۔ اپنے علم کی نفی کر دی رب کی بارگاہ میں، حالانکہ نیچے آسمانوں پہ 4 فرشتوں کو جواب دے کے آئے، آگے رب کی بارگاہ میں علم کی نفی، یہ ہوتی عاجزی۔ تو پھر 3 بار رب نے پوچھا، حضور فرماتے میں نے تینوں بار یہ جواب دیا۔ اب اگلی بات ذرا برداشت، رب سرکار فرماتے ہیں پھر جب ناز حریم میں پہنچا، لا مقام میں پہنچا، اور پھر کیا ہوا؟ رب نے تجلی فرمائی، تجلی میں رب کی قدرت کا ہاتھ نمودار ہوا۔ رب جسم سے پاک ہے، جو اس کی شان کے لائق ہو۔ یہ جو آیات متشابہات، حدیث متشابہات، اس کا معنی قیامت کے دن خود رب خود ہی فرمائے گا کہ میری اس سے کیا مراد تھی۔ تو فرمایا جب تجلی ڈالی، رب کی قدرت کا ہاتھ نمودار ہوا۔ اب رہی حدیث پاک، سرکار فرماتے ہیں فوادہ کفہ بین کتفیہ، رب نے اپنی وہ قدرت کا ہاتھ میرے دونوں سینوں کے مابین رکھا۔ فوجدت برد اناملی بین صدیہ، میں نے انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں تھا سب کو جان لیا۔ فتجلی لی کل شیء، ہر چیز مصطفیٰ کے آگے روشن ہو گئی، کائنات کا کوئی ذرہ مجھ مصطفیٰ کے آگے نہ چھپ سکا۔ وعرفت، فرمایا صرف جانا ہی نہ بلکہ ہر چیز کو پہچان بھی لیا ہے۔ یہ رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اور کتنے ہوئے کلام؟ کسی نے کہا جی 18,000 کلام، فاوحا الی عبدی ما اوحا، رب نے جو اپنے بندے کی جو وحی کی وہ وحی کی۔ کسی نے کہا 18,000، تو کسی نے کہا 30,000، کسی نے کہا 90,000، کسی نے کہا 30 لاکھ کلام ہوئے۔ ان کلاموں میں سے ایک بات صرف یہی، حضرت عائشہ صدیقہ کو سرکار بڑے خوش تھے،
یہ راز اللہ جانتا ہے، اللہ کے محبوب روایتوں میں ملتا ہے تو بڑے خوش تھے. فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ مانگ کیا؟ آج تو جو کہے گی میں وہی تجھے عطا کروں گا. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اچھا اگر یہ ہے تو پھر مجھے اجازت دے کہ میں اپنے باپ ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لوں. سرکار نے فرمایا اجازت ہے. یہ گھر گئی، اپنے والد ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا کہ آج سرکار بڑے خوش ہیں اور موج میں ہیں اور خود مجھے فرماتے ہیں کہ عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے. تو ابا میں کیا مانگوں؟ ابو بکر صدیق تیری عظمت کو سلام ہو، کیا مانگا؟ فرماتے ہیں بچی جا کے پوچھ کہ یہ جو معراج کی رات، یہ جو آپ اور رب کے مابین باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات ہی بتا دیجئے ذرا. ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے. اب یہ تو تھا اللہ کا راز. حضرت عائشہ صدیقہ آئی، عرض کی یا رسول اللہ وہ جو باتیں ہوئی تھی راز و نیاز کی جو آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں، ان میں سے ایک بات بتا دیجئے، ایک بات بتا دیجئے. تو سرکار مسکرا دی. فرمایا کہ عائشہ چونکہ میں زبان دے چکا، میں نے کہا تھا اب میں بتاؤں گا. فرمایا ایک بات سن لو، وہ یہ ہے کہ جب ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھا کہ جو کسی مسلمان کا دل جوڑے خوش کرے وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا. کہیں سبحان اللہ. سیدھا کہاں داخل ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے. اچھا یہ پہلے حدیث ہے پاک. پھر سرکار نے آگے برجستہ اور جو کسی مسلمان کا دل توڑے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ شرک کے بعد بڑا گناہ وہ مسلمان کا دل توڑنا بھی. یہ جو نا اتفاقی ہوتی بات، غیبتیں، چغلیاں، یہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ سن کے ابو بکر صدیق کے پاس گئی اور ابو بکر صدیق بھی انتظار میں تھے کہ کیا جواب دیا ہے. تو جب یہ انہوں نے کہا نا حضرت ابو بکر صدیق کو بیٹی نے کہ سرکار نے فرمایا جو کسی مسلمان کو خوش کرے اس کا دل جوڑے وہ جنت میں جائے گا، ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے. بیٹی پوچھتی کہ ابا آپ کیوں رو رہے تھے؟ بڑی خوشی کی بات ہے. ابو بکر صدیق فرماتا ہے کہ میری بچی دوسرا مطلب نہیں سمجھی تو، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کا دل توڑے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. تو اب یہ دیکھیے رازو، تو اس لیے یہ نا اتفاقیاں یہ نہ ہو، بس محبت، پیار، اتفاق، اخلاص ہو. محبت دے، محبت بانٹے، انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.